السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں گیا ہوگا بل گیٹس یا ایمیزون کا مالک، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دونوں سے بھی زیادہ امیر تھا ایک شخص جس کا نام تھا مانسا موسیٰ۔ مانسا موسیٰ 1312 عیسوی سے لے کر 1337 عیسوی تک مالی کا بادشاہ رہا۔ اس کے دور حکومت میں مالی افریقہ کی سب سے امیر ریاست تھی اور مانسا موسیٰ دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ مالی کی قدیم سلطنت جدید دور کے مالی، سینیگال، گیمبیا، گنی، نائجیریا، چاڈ، موریطانیہ اور برکینا فاسو کے کچھ حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مانسا موسیٰ نے ٹمبکٹو اور گاؤ جیسے شہروں کو اہم ثقافتی مراکز میں تبدیل کیا۔ وہ مشرق وسطیٰ اور پورے افریقہ سے کاریگروں کو بھی لایا تاکہ اپنے شہروں کے لیے نئی عمارتیں بنائے۔ مانسا موسیٰ نے مالی سلطنت کو اسلامی دنیا میں تعلیم کے لیے ایک جدید ترین مرکز بنا دیا۔ مانسا موسیٰ 1312 عیسوی میں اقتدار میں آیا۔ سابقہ بادشاہ ابوبکر دوم سمندر میں کہیں غائب ہو گیا تھا، جبکہ مانسا موسیٰ دوم بحیرہ اوقیانوس میں اس کی تلاش کے لیے گیا پر کبھی واپس نہ آیا۔ مانسا موسیٰ کو ایک ایسی بادشاہی ملی جو پہلے ہی دولت مند تھی، لیکن تجارت کو بڑھانے میں اس کے کام نے مالی کو افریقہ کی سب سے دولت مند ریاست بنا دیا تھا۔ اس دولت مند مالی ریاست نے زیادہ تر ذخائر حاصل کیے، نمک اور سونے سے۔ ہاتھی دانت بھی اس کی دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ 1324 عیسوی میں جب مانسا موسیٰ حج پر گیا، راستے میں مصر کے لوگوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ مانسا موسیٰ کا قافلہ 10,000 لوگوں پر اور درجنوں اونٹوں پر مشتمل تھا، جس میں ہر اونٹ پر 136 کلو گرام سونا تھا۔ مانسا موسیٰ نے سلطان مصر سے بھی ملاقات کی۔ مانسا موسیٰ نے مصر کی عوام کو اتنا سونا دیا کہ اگلے 12 سال تک مصر میں سونے کی قیمت کم ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی دولت کی کہانیاں یورپ تک پہنچ گئیں۔ 1375 عیسوی میں اسپینش نقاش نگاروں نے کاتالان اٹلس تیار کیا، جس میں مانسا موسیٰ کو ایک تخت پر بٹھایا دیکھا گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کا ایک ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھڑی دکھائی گئی۔ مانسا موسیٰ اپنی دولت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ قاہرہ میں مانسا موسیٰ نے زمینیں اور مکانات خریدے تاکہ مالی سے آنے والے زائرین یہاں ٹھہر سکیں۔ بادشاہ مصر میں موجود مقدس مقامات سے کافی متاثر ہوا تھا۔ اس نے نیانی اور گاؤں میں مساجد تعمیر کی، جس میں شہر کی سب سے بڑی مسجد بھی شامل تھی۔ ان عمارتوں کو اندلس کے مشہور کاریگر عاشق التجدیون نے ڈیزائن کیا تھا، جسے قاہرہ سے بلایا گیا تھا اور اسے 200 کلو گرام سونا دیا گیا تھا۔ ایک شاہی محل مادگو دارالحکومت شہر اور ٹمبکٹو میں تعمیر کیا گیا۔ اس علاقے میں پتھر کی کمی کی وجہ سے مالی عمارات کو عام طور پر مٹی سے بنایا گیا تھا، جنہیں لکڑی کے ساتھ سہارا دیا گیا۔ مانسا موسیٰ کو ان یونیورسٹیوں نے بھی متاثر کیا جو اس نے اپنے سفر کے دوران دیکھی تھیں۔ مانسا موسیٰ پوری دنیا کے کاریگروں اور اسکالروں کو اپنی سلطنت میں لایا اور مالی سلطنت کی ساکھ بڑھتی گئی۔ مانسا موسیٰ کی ہی بدولت مالی کی ایک منحوس سلطنت اپنی بلند ترین حد تک پہنچ گئی تھی۔ مانسا موسیٰ 1337 میں فوت ہوا اور اس کے بعد سلطنت کے امور اس کے بیٹوں نے چلائے۔ اس کی دولت اس کی میراث کا ایک حصہ ہے، جبکہ اس کو علمی فروغ، مالی میں ثقافت کی سرپرستی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مانسا موسیٰ کی وجہ سے ٹمبکٹو ایک اہم تجارتی شہر بن گیا تھا، جس کا رابطہ مصر اور شمالی افریقہ کے دوسرے اہم تجارتی مراکز کے ساتھ تھا۔ تجارتی فروغ، تعلیم اور دیگر فنون کے ساتھ مانسا موسیٰ اپنی رعایا میں ویسے بھی مقبول تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔